بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا ورسولنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعزیت کے موضوع پر یہ چوتھا حلقہ ہے۔ آج کے اس حلقے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعزیت کا کیا وقت ہے۔ تعزیت کا کوئی مقررہ وقت نہیں ہے۔ وفات کی وجہ سے پیدا ہونے والے صدمے کو دور کرنے یا اس میں تخفیف کرنے کی ایک شرعی تدبیر ہے، اس لیے اس میں جلدی تو کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی متعین وقت نہیں ہے، بلکہ جب بھی توفیق ملے اور جہاں توفیق ملے اسی جگہ تعزیت کر لینا چاہیے۔ نہ اس کا کوئی مقررہ وقت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مقررہ جگہ ہے، جیسا کہ آج کل رسم و رواج میں ہے، بعض علاقوں میں، بعض یعنی خطوں میں یا بعض قوموں میں یا بعض جگہوں پر کہ لوگ 3 دن تک گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور تعزیت کرنے والے آتے ہیں اور ان کو جو ہے یعنی تعزیتی کلمات یا کس طرح کی باتیں گفتگو وغیرہ کر کے چلے جاتے ہیں، تو 3 دن تک گھر میں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ یہ سب ثابت نہیں ہے۔ اس لیے تعزیت کا نہ کوئی وقت مقرر ہے اور نہ ہی اس کی کوئی جگہ مقرر ہے۔ جہاں موقع ملے اور جب موقع ملے تعزیت کر لینی چاہیے، لیکن جلدی کرنا یہ مناسب ہے، کیونکہ انسان یہ ہے صدمے میں زیادہ تر جو ہے زیادہ دنوں تک صدمے کو نہیں، یعنی وہ یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ وفات کے فوراً بعد صدمہ شدید ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ صدمہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جب شدید صدمے میں ہو تو اسی وقت اس کے ساتھ تعزیتی کلمات مفید ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتیں ہم نے ذکر کی ہیں ان میں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کے فوراً بعد جو ہے یا اطلاع ملنے کے فوراً بعد آپ تعزیت کے لیے جاتے تھے۔ بہرحال اگر کوئی دیر بھی ہو گئی، بعد میں کسی کو خبر ہی دیر میں ملی، تو تعزیت سے جو ہے وہ معنی نہیں ہے، یعنی کوئی مقررہ وقت جو ہے وہ معنی نہیں ہے۔ تو دوسری چیز اس موقع پر تعزیت کے موقع پر جو حدیثیں ہم نے پیش کی ہیں اس میں تعزیت کے مضمون بہت کافی ہیں، یعنی اتنے ہی اگر ہم ادا کر لے جائیں اپنے تعزیتی یعنی موقع پر تو بھی بہت کافی ہے، اور اگر کسی کو وہ سب یاد نہ ہو تو وہ جو ہے اسی کے ارد گرد جو ہے اپنی زبان میں بھی تعزیت کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے یعنی یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تعزیت کے موقع پر کسی طرح کی مبالغہ آرائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مبالغہ آرائی میں عام طور سے جھوٹ شامل ہو جاتا ہے، غلط باتیں شامل ہو جاتی ہیں اور ایسی چیزیں آ جاتی ہیں زبان پر کہ جو خلاف شرع ہوتی ہیں۔ اس لیے مبالغہ آرائی سے پرہیز کرنا چاہیے اور ترکیز جو ہے اتنی ہی اسی دائرے میں ہونی چاہیے جو دائرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمون اور آپ کی کلمات سے ثابت ہوتا ہے، اور جس کا خلاصہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفت میں ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا ہے، جیسا میں نے سورہ حشر یاد ہے، فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم۔ پہلی دفعہ میں نے آیت پڑھی تھی تو تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، آپ تصحیح کر لیجئے گا۔ الذین یقولون میں نے کہہ لیا تھا، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ وفات پانے والوں کے بعد آئے ہیں، یعنی جو چلے گئے اور جو باقی ہیں، تو جو باقی ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گزر گئے، اور تو ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہ بنا، اے ہمارے رب بے شک تو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آداب ہیں یعنی ہماری اجتماعی زندگی کے جن کو نبھانا چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ بڑا اہم ہے جس کو ذکر کرنا چاہتا ہے اس موضوع کے تعلق سے، کہ تعزیت کے لیے اجتماع منعقد کرنا،
کتاب و سنت اور آثار سلف سے کوئی ایسی معتبر دلیل نہیں ملتی ہے جس سے تعزیتی اجتماع منعقد کرنے کا ثبوت ملتا ہو۔ تو ایک چیز کی اجتماع کرنا، دوسرے اس اجتماع میں جو ہے ایسی باتیں کرنا یا اس طرح کے کلمات پیش کرنا کہ جس کا ثبوت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو، اور پھر ایسے اجتماعات تعزیتی کرنا جہاں پر میت کے گھر والے یا صدمے میں مبتلا انسان اس موقع پر موجود نہ ہو، تو ایسے اجتماعات کا میرے سمجھ میں کچھ فائدہ نہیں آتا ہے، اور نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ایک تو اجتماع کرنا، دوسرے اس اجتماع میں جو کلمات پیش کیے جاتے، تاثرات بیان کیے جاتے ہیں، ان میں ان تاثرات کی کوئی دلیل نہیں، تاثرات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی سب کی باتیں میں نہیں کرتا، لیکن کچھ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جس کے کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیز اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو ہے یعنی ان اجتماعات میں یعنی تعزیت کا فائدہ کیا ہوا؟ جو مصیبت زدہ ہے، جو صدمے میں ہے، وہ تو وہاں موجود نہیں ہوتا عموماً، اور جو ہے تعزیت کہیں سے بیٹھ کے ہو رہی ہے، اور مصیبت زدہ انسان وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے یعنی مرحوم کے حق میں تعزیتی جلسے اجتماعات، اور اگر پتہ بھی چلے تو یہ بھی محل نظر ہے، یہ بھی محل نظر ہے۔ اس لیے میں آپ کو اس سلسلے میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے اجتماعی تعزیت یا اجتماعی تعزیتی نشست کا اہتمام کرنا، اس کے لیے باقاعدہ پیشگی اعلان بھی کرنا، اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پر فلاں یعنی موقع پر جو ہے وہ ایک اجتماع منعقد ہونے والا ہے جس میں ہم تعزیت کریں گے کسی مرحوم کی۔ اس کا جو ہے کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ بدعت کے دائرے میں آتا ہے۔ بدعت کے دائرے میں اس لیے آتا ہے کہ آپ غور کر لیجئے، بہت اصولی بات ہے۔ ہر دینی عمل، کوئی بھی دینی عمل، اس کے بدعت ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تقاضائے وقت کا تقاضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود رہا ہو، اور آپ نے یا آپ کے اصحاب نے اس کو نہیں انجام دیا ہو۔ وقت کا تقاضا تھا کہ کرتے آپ، لیکن آپ نے نہیں کیا، تو نہ کرنا سنت ہے اور اس کو انجام دینا بدعت ہے۔ جیسے مثال دے رہا ہوں، اذان ہے، اقامت ہے، کس کے لیے؟ عیدین کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، استسقاء کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ایسی مناسبتیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دلوائی، اقامت نہیں کہلوائی، لیکن آپ نے ایک نماز پڑھی، ایک مخصوص نماز پڑھی۔ تو اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اس وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اذان دیں، اقامت کہیں، تو کہا جائے گا اس وقت بھی یہ وقت کا تقاضا تھا، لیکن آپ نے نہیں دیا۔ تو تقاضائے وقت بتقاضائے وقت، تقاضائے محل، تقاضائے ظروف کے باوجود آپ نے جس کام کو نہیں کیا اس کام کو کرنا یہ بدعت ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بھی آپ کے چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس موقع پر آپ نے جو ہے یعنی اجتماعی تعزیت نہیں کی۔ جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار غزوہ موتہ میں شہید ہوئے، آپ نے سارے صحابہ کو اکٹھا نہیں کیا کہ بیٹھو آپ اپنے آؤ تاثرات بیان کرو اور جو ہے ان کے کمالات بیان کرو اور آؤ مل کر کے تعزیت کرتے ہیں ان کے گھر والوں کی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، اب تنہا جاتے، لیکن جو لوگ ساتھ ہو گئے وہ الگ بات ہے، لیکن یعنی اہتمام نہیں کیا گیا اجتماع کا۔ یہ آپ غور کرنے کی بات ہے، اہتمام نہیں کیا گیا جو ہے وہ تو کہہ یہ رہا تھا کہ جو ہے وہ یعنی تعزیت کے لیے اجتماع اور موجودہ صورتحال میں جس طرح سے ہمارے یہاں یہ رواج پیدا ہو گیا ہے یہ بالکل بدعت ہے۔ اس کے بدعت ہونے میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، یعنی کوئی نظیر اس کی نہیں ہے خیر القرون میں، تو آج ہم
نہ جانے کس کی تقلید میں یہ فلاں مرحوم کی وفات پر جو ہے وہ تعزیتی اجلاس ہو رہا ہے، تعزیتی اجتماع ہو رہا ہے، تعزیتی نشست منعقد کی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ اگر ہمارے اسلاف، ہمارے وہ علماء کی جو سلف کا نمونہ ہے وہ بھی اس میں شریک ہوں تو یہ بہت ہی بڑی یعنی غیرت کی بھی بات ہے، حیرت کی بھی بات ہے. اس لیے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پہلے تو ہوتی تھی مقامی نشست ہے، مقامی جمعیت کے ارکان اور اس کے ذمہ دار اکٹھے ہو کر کے تعزیتی نشست کرتے تھے. اب آگے بڑھ کر کے ملکی سطح پہ ہونے لگی ہے. اب اور آگے ترقی کر کر کے عالمی سطح پر بھی ہو رہی ہے. جیسا کہ حال میں عبد المنان ابن عبد الحنان، اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرمائے اور دونوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت یافتہ لوگوں میں اعلیٰ درجات عطا کرے اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے. یہ ان کی وفات پر عالمی سطح پر تعزیتی اجتماع کا اہتمام کیا گیا اور آن لائن لوگوں نے اس میں شرکت کی. مکے سے، امارات سے، دول خلیج کے اکثر ممالک سے، بلکہ یورپ سے اور نہ جانے کہاں کہاں سے لوگوں نے اس میں شرکت کی اور اپنے اپنے تاثرات اس میں بیان کیے. ٹھیک ہے، یعنی ان کی خوبیاں، ان کے کمالات یا ان کے خدمات اپنی جگہ پر ہیں. ان کے تراجم یعنی علماء اہل حدیث کے تراجم کے ضمن میں ان کا تعارف نامہ لکھا جا سکتا ہے، ان پر کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے یعنی تراجم علماء جو ہے وہ مدون ہیں، صحابہ کرام سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. یہ الگ موضوع ہے، یہ ترجمہ ان کی سیرت بیان کرنا، ان کی قید تحریر میں لانا. لیکن تعزیت کے نام پر اجتماع کر کے اور اس میں ان کے کمالات اور خوبیوں کو بیان کرنا، یہ جو ہے محل نظر ہے. اس پر جو ہے ہمیں غور کرنا چاہیے. اور ہمارے جو احباب، بعض اہل حدیث احباب اس مسئلے میں انتہائی غفلت کا شکار ہیں. خصوصاً چند سالوں سے یہ بدعت جو ہے وہ اب گھر کر رہی ہے ہمارے صفوں میں، جو ہے وہ ہمارے یعنی اہل حدیث علماء کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی جا رہی ہے. تو اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل خلاف شرع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور عمل کو رواج پانے سے ہر ممکن جو ہر انسان کو اپنی جگہ پر کوشش کرنا چاہیے روکنے کے لیے. تعزیت کا جو مشروع طریقہ ہے جس کی تفصیل ہم نے بیان کی ہے اسی پر اکتفا کریں، ورنہ دھیرے دھیرے ہماری یہ تعزیتی مجلسیں نوح و ماتم کی شکل اختیار کر لیں گی. اور پھر ہم کس منہ سے کہنے کے لائق رہیں گے کہ جو ہے فلاں اپنے بزرگ کی وفات پر یا فلاں کسی دینی شخصیت کی وفات پر جو ہے وہ نوح و ماتم کر رہا ہے. بہرحال باتیں بہت ہیں اور آج کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ پھر میں اس کی تکمیل کروں گا اگلے نشست میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.